اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا دین اسلام دو جز پر مشتمل ہے، اصول دین اور فروع دین. اصول دین کے حوالے سے ہمارے دو موضوعات اپنے پائے تکمیل کو الحمدللہ پہنچ چکے ہیں. ایک توحید سے متعلق موضوع اور دوسرا ادب سے متعلق موضوع. آج انشاءاللہ بتوفیق خداوندی نبوت کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے، اور اس گفتگو میں جو مراحل انشاءاللہ تعالی ہماری نشست میں آئیں گے وہ کچھ اس طرح ہیں کہ سب سے پہلے ایک مقدمہ ہے جس میں 3 نکات کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے. وہ نکات کے جن کو سمجھنے کے بعد اس گفتگو کو سمجھنا سہل ہو جائے گا. اس کے بعد سب سے پہلے مقام انبیاء کیا ہے، یعنی اس کائنات میں انبیاء کا رتبہ کیا ہے، یعنی کہ وہ استاد ہیں، رہنما ہیں انسان اور انسانیت کے. اس کے بعد انتخاب انبیاء، یعنی ہم انبیاء کا انتخاب کیوں کریں، اپنے رہنما کے طور پہ، خود اپنے طور پہ زندگی کو کیوں نہ گزاریں یا دوسروں کے مشوروں سے اپنی زندگی کی مشکلات کو کیوں نہ حل کریں. چوتھا مرحلہ ضرورت انبیاء ہے کہ انسان بغیر سوچے سمجھے زندگی کیوں نہیں گزار سکتا، کیا ضروری ہے کہ وہ کسی نبی کو منتخب کرے اور اس کی ضرورت اسے پڑے. اس کے بعد معرفت انبیاء، یعنی اگر ایک آدمی اس بات پر قائل ہو جاتا ہے کہ میرا رہنما میرا استاد نبی ہے، تو میں اس نبی کو، اس استاد کو کیسے پہچانوں. اوصاف انبیاء میں مزید صفات کا اضافہ کرتے ہوئے کہ ایک نبی میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور الحمدللہ تمام انبیاء کم و بیش ان صفات سے متصف تھے. اس کے بعد اعتراض انبیاء، ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ. اعتراض انبیاء یعنی انبیاء کے حوالے سے جو اشکال، جو اعتراضات ذہن میں بڑھتے ہیں، کیے جاتے ہیں، ان کے جوابات انشاءاللہ دیے جائیں گے. احباب انبیاء یعنی اصحاب انبیاء یا کمپینین، جن کے ساتھی کس طرح کے تھے، ان کے کیا اوصاف تھے. مخالفین انبیاء، خود انبیاء کے دور میں انہوں نے کس کس طرح سے فتنہ پروری سے، سازشوں سے نبوت کی مخالفت کی. پیروکار انبیاء یعنی وہ لوگ جو نبی کو اپنا رہنما استاد مانتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ اور خود نبی کیا توقع کرتا ہے کہ ان کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے اور ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور سب سے پہلے خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی کہ وہ کس طرح انبیاء کے جرمٹ میں ایک چاند جیسی مثال کے طور پہ پیش کیے جاتے ہیں، اور تمام انبیاء کا اختتام ان کی نبوت پر ہو جاتا ہے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس پہ گفتگو ہوگی. اور آخر میں کتاب الانبیاء یا کتاب انبیاء کے حوالے سے کہ انبیاء کی جو کتابیں اتری ان کی نوعیت کی تھی، اور سب سے آخر میں اترنے والی کتاب جو خود ایک بہت بڑا معجزہ سمجھا جاتا ہے رسول اللہ کا، اس قرآن کے کیا اعجازات ہیں، کیا معجزات ہیں، اور ہمیں اس قرآن سے کس طرح استفادہ کرنا چاہیے. آئیے سب سے پہلے ہم اپنے مقدمے کی طرف چلتے ہیں. ہماری گفتگو کا پہلا مرحلہ یعنی مقدمہ، ایک درود پڑھ دے محمد علیہ محمد. سب سے پہلے تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ابھرے کہ یہ ہمیں اصول دین کیوں پڑھایا جا رہا ہے. اور ماشاءاللہ اس مجمع میں فاطمہ گروپ اور دیگر گروپ بھی شامل ہوں گے، وہ افراد بھی شامل ہوں گے جو پچھلے 10-12 سال سے دروس پابندی سے لے رہے ہیں، اور الحمدللہ علمی مرتبہ مقام میں کسی نہ کسی
حیثیت میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں. تو کچھ چیزوں کو دیکھ کر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ تکرار ہے، شاید یہ غیر اہم ہے، اور شاید اس کی جگہ ہم کوئی اور مضمون پڑھ لیتے تو زیادہ بہتر تھا. تو یاد رکھ لیجئے کہ تکرار اہم چیزوں ہی کی ہوا کرتی ہے، ورنہ تو محرم میں جو عزاداری ہوتی ہے، جو مصائب اور فضائل پڑھے جاتے ہیں وہ بھی تکرار ہیں. نماز میں جو سورہ پڑھی جاتی ہیں، کچھ نماز کے اذکار وہ بھی تکرار ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہم کرنا چاہیں گے اس مقدمے میں کہ اصول دین ہمارے لیے کتنے اہم ہیں. ویسے تو ہم نے اصول دین حفظ کر لیے ہیں، رٹا لگا لیے ہیں اور بچپن سے یہ چل رہا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے، اگر ان اصول دین کو ہم اپنے خون میں، اپنی روح میں اتار چکے ہوتے تو ہمارے بہت سارے مسائل، آدھے سے زیادہ مسائل گناہوں کے حوالے سے، اشکالات کے حوالے سے، وہم اور وسوسے کے حوالے سے، اور صراط مستقیم پہ پاؤں کے ڈگمگانے کے حوالے سے حل ہو چکے ہوتے. ایک چھوٹا سا واقعہ، چھوٹی سی کہانی، حکایت آپ نے بھی سنی ہوگی اور بار بار اس کی بازگشت آپ کے کانوں تک پہنچی ہوگی. بہت مختصر سی کہانی اور واقعہ ہے، لیکن اس میں بہت بہترین پیغام پوشیدہ ہے، اور یہ پیغام بھی پوشیدہ ہے کہ کیوں اصول دین ہمارے عمل یا عملی زندگی کے لیے اہم ہے. مثلا ایک مدرسے میں ایک بچہ داخلہ لیتا ہے اور چند دنوں میں وہ اپنے استاد کو اپنے گرویدہ بنا لیتا ہے، لیکن اس کے ہم جماعت اس سے حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور حسد اتنا بڑھتا ہے کہ تمام کلاس کے طلباء ایک دن استاد کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے اس طالب علم کو جو نیا داخل ہوا ہے بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے. ہم پرانے طلباء ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، پورا ہوم ورک کر کے لاتے ہیں اور دل لگا کے پڑھتے ہیں، لیکن آپ ہم کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو اس نئے بچے کو دیتے ہیں. تو استاد نے کہا کل تم لوگ آنا، میں کل اس بات کا جواب تم لوگوں کو دوں گا. اور استاد نے ایک ایک مرغی تمام طلباء میں تقسیم کر دی اور یہ کہا کہ اس مرغی کو وہاں ذبح کرنا کہ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے. دوسرے دن تمام بچے خوشی خوشی کلاس میں آتے ہیں اور سب ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں ہم نے کہاں مرغی کو لے جا کے ذبح کیا. اور جب اس نئے طالب علم کے ہاتھ میں مرغی دیکھتے ہیں تو سب خوش ہو جاتے ہیں کہ کم از کم آج تو اس کو ہزیمت کا اور پشیمانی کا اور پریشانی کا اور استاد کی خفت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ آج اس نے نافرمانی کی ہے. استاد نے تمام لوگوں سے پوچھا کہ تم نے مرغی کہاں ذبح کی؟ کسی نے کہا کہ میں نے کمرہ بند کر کے کھڑکی دروازے بند کر کے مرغی کو ذبح کیا. کسی نے نہیں دیکھا. کسی نے کہا کہ میں گھر کے باہر پیچھے درخت کے سائے میں لے آ کے چھپ کر سب سے مرغی کو ذبح کیا. کسی نے کہا کہ میں کسی صحرا میں چلا گیا. کسی نے کہا میں کسی جنگل میں چلا گیا. کسی نے کہا میں کسی نہر کے کنارے. اور سب نے ایسی جگہ بتائیں جہاں پہ ان کے سوا کوئی نہیں ہے. جب اس بچے کی باری آئی تو اس نے مغموم انداز سے یہ کہا استاد محترم میں جہاں گیا میں نے اپنے خدا کو وہاں پایا. تو دیکھیے اس بچے نے کس طرح اپنے عقیدے کو اپنے عمل میں یا اپنی زندگی میں شامل کیا. بس یہی اعلان استاد نے اس وقت کر دیا کہ دیکھو بیٹا اس کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی عملی زندگی اس کو صراط مستقیم پہ رکھی ہوئی ہے، اور اس کے عقیدے کی پاکیزگی اور پختگی نے مجھے اس کا گرویدہ بنا دیا ہے. آپ آج بھی اگر غور کریں تو ہم اکثر گناہوں سے اس وجہ سے بچ جاتے ہیں کہ بچپن کے نقوش، امی ابو کے پڑھائے ہوئے اسباب، مولوی صاحب کی بتائی ہوئی باتیں، باجی یا بڑے بھائی کا پڑھایا ہوا سبق دماغ میں گونج رہا ہوتا ہے. اور بہت مقامات میں ایسے مرحلے آتے ہیں کہ آدمی فقط اکیلا ہوتا ہے اور اختیار بھی ہوتا ہے اور نفع بھی مل رہا ہوتا ہے اس گناہ کو کرنے سے، لیکن جو امی ابو کی بتائی ہوئی بچپن کی باتیں ہیں، جو اسے کہتے ہیں کہ بچپن کی یادداشتیں یا کنوکشنز، وہ ایسے آڑے آ جاتے ہیں کہ آپ کسی طور پہ بھی اس بات کو قبول نہیں کرتے. شعبان امام مظلوم کی ولادت کا مہینہ ہے اور ابھی ان کی ولادت گئی ہے. کسی نے ان سے پوچھا کہ میں گناہ کرنا
چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا 3 کام کر لے پھر گناہ کر۔ اس میں ایک کام جو امام نے بتلایا وہ یہ کہ خدا کی سلطنت سے نکل جا اور پھر گناہ کر۔ اس نے کہا میں خدا کی سلطنت سے کیسے نکل جاؤں؟ لیکن گناہ گار تھا، لیکن خدا کا جسے کہتے ہیں کہ سایہ، خدا کی موجودگی اور خدا کا وجود اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ بس اسی خیال نے جو کہ سویا ہوا تھا اس نے اس کو جگا دیا اور گناہ سے اس کو بچا لیا۔ تو اگر ہم ابھی آپ کے آئین کے جو آخری کتابچہ آیا اس میں ایک بہت اچھا سوال آپ نے بھی پڑھا ہوگا عقائد سے متعلق کہ عقیدے ہماری عملی زندگی کو کیسے مضبوط کرتے ہیں۔ کیونکہ جب توحید ہوگا ذہن میں، توحید کا نظریہ، تو آپ بچیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ اس کی گرفت کر سکتا ہے۔ جب ائمہ اور انبیاء اور رسول اللہ کی احادیث اور اقوال ہمارے ذہن میں ہوں گے جبھی ہم گناہوں سے بچ پائیں گے، اور جب قیامت کی سزا اور جزا ہمارے سامنے ہوگی، احتساب کا عمل ہمارے سامنے ہوگا، تو ہم جہنم کے خوف سے اور جنت کی خوشی میں وہ گناہ نہیں کریں گے اور انہیں کی کریں گے جس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے عقائد ہیں جن کو ہم پختہ کر کے اپنی عملی زندگی میں رائج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے عقائد فقط پختہ کر لیے تو بھی کافی ہیں، اور آپ دیکھیے گا خود بخود یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ خدا ہے، یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی نبی نے کیا کہا ہے، یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ مجھے قیامت میں اس کا جواب دینا ہے۔ جب عقیدے پختہ ہوں گے، جسے کہتے ہیں کہ جب پیمانہ لبریز ہوتا ہے تو چھلکتا ہے، تو جب آپ کا دل مضبوط عقائد سے سرشار ہوگا تو آپ کا وجود خدا کے عشق میں جھوم رہا ہوگا۔ ورنہ جسے کہتے ہیں کہ خالی دل یا خالی ذہن آپ کے عمل کی ثقالت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ درود پڑھ دیں دیکھیں، آپ نے چھوٹا سا ایک واقعہ بھی سنا ہوگا کہ ایک دفعہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے، میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ تم بس سچ بولا کرو۔ اس کو بھیج دیا۔ جب وہ گناہ کرنے گیا تو اس کو ذہن میں خیال آیا کہ مجھے رسول کے پاس جانا ہے۔ انہوں نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا، یعنی میں رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ چنانچہ وہ ہر گناہ کے پاس جاتا یہ سوچ کر اس سے دور ہو جاتا کہ میں رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اچھا، یہ جملہ اکثر آپ نے آج بھی لوگوں کی زبان پر سنا ہوگا، اور لوگ ایک دوسرے کو تنبیہ بھی اسی انداز سے، بہت خوبصورت انداز سے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، قیامت میں رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے، یہ گناہ کیوں کر رہے ہو، رسول اللہ کی شفاعت تمہیں کیوں کر نصیب ہوگی، رسول کیا سوچیں گے؟ تو یہ جو ہے کہ رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا، ہم رسول کو کیا منہ دکھائیں گے قیامت میں، یہ چیز ہمیں گناہوں سے بچا دیتی ہے۔ دیکھیں، بالکل بات طے ہے کہ رسول سے پہلے خدا ہے، بالکل ہے، لیکن سیدھی سی بات ہے کہ رسول ایک مادی شکل میں ہمارے پاس موجود تھا، اور خدا مادی شکل میں مادہ ہے ہی نہیں، کس شکل میں موجود ہوگا؟ تو رسول کا خیال ذہن میں لانا ایک دم سے آپ کو متنبع کر دیتا ہے، اور شاید کچھ لوگوں کو خدا کا خیال اتنا متنبع نہیں کرتا، کیونکہ مجھے تصور ذہن میں اجاگر کرنا ہوتا ہے بڑی مشکل سے، لیکن رسول کا خیال ایک دم سے ذہن میں آ جائے تو ایک آدمی ایک دم سے چوکنا ہو جاتا ہے کہ میں رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور یقین کیجئے کہ رسول کی شفاعت اور جنت تو بہت دور کی بات ہے۔ بہت اچھی بات اس شعر میں علامہ اقبال نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ علم تیرے ہیں، کہ آپ اپنی تقدیر خود لکھیں گے۔ جب آپ نے رسول اللہ سے وفا کر لی تو جنت کا شوق اور جہنم کا خوف تو بہت دور کی بات ہے۔ پوری کائنات اور اللہ علم جو ہے وہ آپ کے آگے سربا سے جھکی ہے۔ ایک دلچسپ بات جو ذہن میں آتی ہے اور اکثر لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے، دیکھیں، خدا کو نہ کسی نے دیکھا تھا اور نہ دیکھے گا۔ ہو سکتا ہے کچھ اہل تسنن کے نظریات اس طرح ہوں کہ قیامت میں ہم اللہ کو دیکھیں گے، لیکن ہمارا جو مذہب اہل بیت ہے اس کا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے نہ خدا کو دیکھا ہے اور نہ دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک دیکھا جائے تو حصی نقطۂ نگاہ سے ایک مائنس پوائنٹ ہے، ایک تھوڑی سی افسردگی آدمی کے چہرے پہ آ جاتی ہے، چلو دیکھا نہیں تو کم از کم دیکھ تو نہیں دیکھیں گے بھی نہیں، نمبر 1 جنتی بھی نہیں دیکھیں گے۔ نمبر 2 قیامت
ہاں کسی نے دیکھی تو نہیں لیکن دیکھے گا. قیامت جب برپا ہوگی تو سب دیکھیں گے. تو قیامت میں ٹھیک ہے 50% جسے کہتے ہیں کہ ایک مائنس پوائنٹ ایک مسئلہ ہے کہ ہم نے قیامت کو نہیں دیکھا, کیسے یقین کر لیں. چلے بھائی مرنے کے بعد تو ہم دیکھ لیں گے, لیکن نبی دیکھیں ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. مادی شکل میں ہے, ہاتھ پیر والا انسان ہے, آپ جیسا انسان ہے, آپ جیسے کھاتا پیتا سوتا اٹھتا بیٹھتا زندگی کو گزارتا ہے. تو سمجھ لیجئے کہ نبی یا نبوت پل ہے توحید اور قیامت کے درمیان. یہ بات آپ کو یاد ہوگی, ہم نے پہلے بھی بتائی تھی آپ کو کہ اصول دین 3 ہیں, توحید, نبوت اور قیامت. لیکن کچھ گروہ توحید میں عدل کے قائل نہیں, تو چنانچہ ہمیں تو عدل کو باقاعدہ ہائی لائٹ کرنا پڑتا ہے, الگ سے اس کو مذکور کرنا پڑتا ہے, لکھنا پڑتا ہے, توجہ دلانی پڑتی ہے. اور کچھ لوگ امامت کے قائل نہیں ہیں, چنانچہ نبوت کے ساتھ تتمہ کے طور پہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر امامت نہیں ہوگی تو نبوت ادھوری ہے اور ناقص علم یا اصول جو ہے انسان کو کفایت نہیں کرتا. چنانچہ 3 میں مزید 2 جمع ہو جاتے ہیں مثلا. لیکن یہ بہرحال انڈرسٹوڈ ہے کہ اصول دین 3 ہی ہیں. تو پہلا اصول توحید, آخری اصول قیامت. ان دونوں کے درمیان جو پل ہے نبوت. مجھے بتائیے کہ خدا کو متعارف کروانے والا کون ہے؟ خود خدا نے تو کبھی بھی آپ کو نہیں اپنا تعارف کروایا. اچھا, قیامت نے کبھی جلوہ گر ہو کے یا جسے کہتے ہیں کہ برپا ہو کے نہیں دکھایا لوگوں کو, دیکھو یہ ہے قیامت ایسی ہوگی. فقط ایک نبی ہے, ایک نمائندہ ہے خدا کا, جس نے خدا کو بھی متعارف کروایا اور آنے والی قیامت کو بھی. تو ہمارے جو یقین کیجئے ہم دوسروں یعنی یہود و نصارہ کو تو بہت بعد میں کہیں گے, خود ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو خود نبی کو وہ اسٹیٹس, وہ حیثیت, وہ مرتبہ نہیں دے پا رہے کہ جو دینا چاہیے. دیکھیے نبی نے خدا کو متعارف, نبی نہیں ہوتا تو آپ خدا کو نہیں جانتے. آپ کہتے ہیں, اب آپ یہ کہیں گے بھائی قرآن سے پڑھ لیتے, تو مجھے بتلائیے قرآن کس پہ اترا؟ نبی پہ اترا. نبی نے کہا کہ یہ آیت خدا بندی ہے, یہ حکم خدا بندی ہے, اس کو لکھ لو, یہ قرآن ہے. نعوذ باللہ. اگر رسول کچھ اور کہہ دیتے کہ یہ قرآن نہیں ہے تو قرآن ہم تک نہیں پہنچتا, یہ ہمیں بتلاتے ہی نہیں. تو قرآن کو پہنچانے والا بھی نبی ہے رسول, اور خدا کو پہنچانے والا بھی نبی ہے. تمام اصول دین کی فکر, جہد, روشنی اور فہم پہنچانے والا بھی نبی ہے. اس کے بعد جتنے بھی اصول دین ہیں 10 کے 10, اور جتنی باتیں ہیں گناہ اور نیکیوں سے متعلق, ان کو بتانے والا بھی نبی ہے. یعنی سب کچھ نبی ہے جسے دیکھا جائے. نبی کو کھولیں, نبی کو آشکار کریں, انکشاف کریں, مزید اس میں دریافتیں کریں, اس کی باتوں کو سمجھیں, تو آپ کو تمام دین, تمام باتیں, تمام کائنات سمجھ میں آ جائے گی. الف سے لے کے یہ تک تمام باتیں جو اس دنیا میں آنے والے انسان کی ضروری ہے, وہ نبی کی وساطت سے پہنچے گی. امام, ہمارے جو 12 امام ہیں, رسول کے بعد آنے والے امام ہیں, ان کی حقیقت مجھے بتائیے کہ ان کا مقام, ان کی فضیلت, ان کا مرتبہ, ان کی حیثیت کس نے ہمیں بتلائی؟ قرآن نے. اچھا, قرآن کس نے بتلایا؟ رسول نے. قرآن کی آیت کی تفسیر, تشریح, توضیح, تفصیل کس نے بتلائی؟ نبی نے. تو یہ امام کی فضیلت بھی رسول نے بتائی کہ دیکھو فلاں امام, فلاں امام, فلاں امام, امام کا یہ مرتبہ, امام کی یہ حیثیت, اور امام کا یہ مقام, اور امام کو اس طرح نائب نبی کے طور پہ تم کو لینا ہے. تو دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے بلا مبالغہ, وداؤٹ ایگزیجریشن, نبی اور فقط نبی کا دیا ہوا ہے. چاہے توحید کی معرفت ہو, چاہے عدل کی فہم و فراست ہو, چاہے وہ امام کی فضیلت ہو یا قیامت کا خوف, سب کچھ نبی کا دیا ہوا ہے. تو خدا را اس نبی کو سمجھیے, اس نبوت کے مقام کو سمجھیے, اور اس نبوت کا جو اصل جسے کہتے ہیں کہ مرتبہ ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ اگر نبی سمجھ میں آ گیا تو خدا بھی سمجھ میں آ جائے گا. یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے. جب آپ نبی کو اس کی حیثیت سے گرا دیں گے اور کہیں گے نبی ہم جیسا, نبی خطائیں کرنے والا, نبی نعوذ باللہ ایسا اور ویسا, تو پھر خدا کے بھی ہاتھ پیر نکل آئیں گے. خدا بھی جو ہے وہ آسمانوں سے نیچے اتر کے گفتگو کرے گا, خدا بھی مکان رکھے گا, خدا بھی جسم رکھے گا,
خدا بھی جو ہے وہ مختلف عوارض اور ابراز میں مبتلا ہوگا. یہ انہی کے پاس اس طرح کے عقائد موجود ہیں اپاہج قسم کے کہ جو خود نبی کو اس مقام و مرتبے پہ نہیں رکھتے جہاں پہ رکھنا چاہیے. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آخرت کا قل صراط تو بہت بعد میں آئے گا. دنیا میں نبوت اور نبی کا مقام خود قل صراط کے برابر ہے. اگر آپ نبی کو سمجھ لیتے ہیں, نبوت کی شاہراہ سے گزر کر اس کے رازوں کو اچھی طرح اپنی ذات پہ منکشف کر لیتے ہیں, تو سمجھ لیجئے ایک پروویژنل سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, ایک ٹوکن ہوتا ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے کہ بس اس ٹوکن کو دکھا کے آپ خریداری کر لیے گا. ایک رسید دی جاتی ہے, رسید دکھا کے آپ کو وہ اماؤنٹ مل جاتی ہے. ایک چیک ہوتا ہے جس چیک کو بینک میں دکھا کر آپ کو اماؤنٹ مل جاتی ہے. تو بس نبی کو سمجھ لیا تو سمجھ لیجئے آپ نے اسی دنیا میں آخرت کا قل صراط کامیابی کے ساتھ عبور کر لیا. اب آئیے ہمارے مقدمے کی دوسری جہت, مقدمہ دویم کی طرف کہ عقیدہ اور عقل کے حوالے سے یہ گفتگو کس طرح اہمیت کی حامل ہے. درود پڑھتے محمد والے محمد. دیکھیں, ہم لوگوں پہ بہت زیادہ الزام دیا جاتا ہے کہ آپ نعوذ باللہ جو مسلمان ہیں نکھٹو ہیں. آپ دوسروں کی بات تو چھوڑیں, خود ٹی وی کے پروگرام میں نے ایک جرنلسٹ کو عجیب و غریب راگ الاپتے دیکھا کہ مدرسوں کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی. اور آپ کو معلوم جب مدارس سے متعلق گفتگو ہوتی ہے تو جو اینکر پرسن ہیں اور جو مہمان ہوتے ہیں ان کا لہجہ کس طرح توہین آمیز ہو جاتا ہے. تو ان کے منہ سے برجستہ نکلا کہ آپ مدرسوں کے لوگوں کی طلبہ کی بات چھوڑیں, ان لوگوں نے تو ایک سوئی بھی نہیں ایجاد کی. ارے بھائی, آپ صحافیوں نے کوئی سوئی ایجاد کر لی, کسی ڈاکٹر ماہر سرجن نے کوئی گاڑی ایجاد کر لی. اب آپ کہیں گے آپ کس طرح کا فطر کا سوال کر رہے ہیں. ایک ڈاکٹر ایک مشین کیوں ایجاد کرنے لگا, ایک صحافی سوئی کیوں ایجاد. تو ہم بھی یہی کہیں گے مدارس کا طلبہ کا سوئی سے کیا کام. مدارس کے طلبہ کا کام ہے وہی الہی کے علوم کو سمجھنا, ان کو آگے بڑھانا. لائر کا کام ہے بحث و مباحثہ کرنا اور مقدمہ جتوانا. ڈاکٹر کا کام ہے امراض کا علاج کرنا. انجینئر کا کام ہے مشین بنانا. تو جس کا جو کام ہے وہ کام کرنے دیجئے. اگر وہ اس کام کو نہیں انجام دے پا رہا تو آپ پھر اس پہ کوئی ادب لگائیے, تنقید کیجیے. مغرب نے ترقی کی, علم حاصل کیا, ہم اس بات کو تسلیم کرتے اور ہم اس بات کو بھی تسلیم کروانا چاہتے ہیں کہ ہم نے بھی علم حاصل کیا اور تعلیم حاصل کی. ٹھیک ہے, ہماری جہت حصی علوم کی طرف نہیں تھی, الہی علوم کی طرف تھی. تو آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے سائنس کے علوم کو, حصی علوم کو پکڑا اور وہ کہاں پہنچے, اور ہم نے الہی علوم کو پکڑا تو ہم کہاں پہنچے. علامہ اقبال فرماتے ہیں مشرق میں اصول دین بن جاتے ہیں, مغرب میں مگر مشین بن جاتے ہیں. ہمارے پلے رہتا نہیں ایک بھی, وہاں ایک کے تین بن جاتے ہیں. اوائل عمر کا یا اوائل جوانی کا ان کا مجھے شیئر لگ رہا ہے, تھوڑا سا وزن آگے پیچھے ہے, لیکن بات بڑی پتے کی ہے کہ یہاں مسلسل بحثیں ہو رہی ہیں اصول دین پر, یہاں مسلسل بحثیں ہو رہی ہیں عقیدے پر. اور ٹھیک ہے, ہم ابھی تک خدا کو نہیں سمجھ پائے, لیکن ہماری ڈائریکشن بہت اچھی آ رہی ہے. اور وہ لوگ اتنی جلدی میں ہیں کہ خدا کو تو سمجھ لیا, پھر ہم نے خالی بیٹھ کر کہنے لگے اب ہم کیا کریں, چلو ایک اور خدا کو سمجھیں, چلو ایک اور. گویا کہ کوئی کتاب ہے کہ آپ نے کتاب پڑھ لی, دوسری کتاب, پھر تیسری کتاب. تو اس جلدی میں حصی علوم کی دوڑ میں انہوں نے ایک خدا کی بجائے 3 خدا بنا ڈالے. عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث, یعنی خدا 3 ہے, جبریل ہے, مریم ہے اور عیسیٰ ہے, یا خدا ہے, عیسیٰ ہے اور مریم ہے. تو یہ دور عقلی دور ہے. اس دور میں آپ کو اپنے جسے کہتے ہیں کہ نظریے کا جو پرچار کرنا ہے اور لوگوں کو قائل کرنا ہے, عقلی حوالے سے کرنا ہے. بلا شبہ اس میں کوئی گنجائش نہیں, کوئی اس میں اشکال نہیں کہ قرآن اور روایات اپنی جگہ مستحکم اور مصدقہ ہیں کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے. لیکن چونکہ عقائد میں, اصول دین میں ہماری بحث ایسے لوگوں سے ہوتی ہے کہ جو خود قرآن اور حدیث, قرآن اور اہل بیت اور قرآن و سنت پہ یقین نہیں رکھتے. چنانچہ اگر ہم قرآن کی بات کریں تو کہیں گے میں تو اس کو مانتا نہیں. اگر ہم اہل بیت کی بات کریں گے تو کہیں گے میں تو قرآن کو نہیں مانتا, تو قرآن سے متعلق لوگوں کو پہ یقین کیوں کروں.
تو یہاں پہ ہماری کافی گفتگو کوشش ہم یہ کریں گے کہ عقلی حوالے سے ہو، تاکہ اصول دین کا یا عقیدے کا حق ادا ہو جائے، اور ہماری نوجوان نسل جو عقل پہ بہت زیادہ توجہ دیتی ہے اور ہر بات کا جواب عقل سے چاہتی ہے، قرآن و حدیث کو بہت آخر میں سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ عقل کے ساتھ قرآن و حدیث کو لے کے چلیں، عقل کو مقدم کریں، مقدم کا مطلب ہے گفتگو میں مقدم کریں، مرتبے اور حیثیت میں نہیں، تاکہ سامنے والے کو اس کا جواب مل سکے اور ہماری گفتگو ایک عالمی گفتگو ہو، گلوبل ڈسکشن ہو، کہ جس میں مسلمان بھی شامل ہو، عیسائی بھی شامل ہو، یہودی بھی شامل ہو، اور الحاد پرستی میں مبتلا ملحد لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، ایتھیسٹ، وہ بھی شامل ہو۔ اب دیکھیے انہوں نے عقل کو کس طرح لیا اور کس طرح لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی۔ وہ یہ کہتے ہیں morality is doing what is right regardless of what you are told، یعنی اخلاقیات اس چیز کا نام ہے کہ جو صحیح ہے، نہ کہ اس چیز کا نام کہ جو آپ کو بتلایا جاتا ہے، یعنی جو چیز صحیح ہوگی وہی اخلاقیات ہے۔ اب آپ اس کو بھول جائیں جو آپ کے سر پہ تھوپا جا رہا ہے یا بچپن سے آپ کو رٹایا جا رہا ہے، بس آپ وہ کام کریں جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ جبکہ مذہب کے بارے میں کیا ان کا خیال ہے؟ ریلیجن از ڈوئنگ واٹ یو آر ٹولڈ ریگارڈلیس آف واٹ از رائٹ۔ مذہب کس کا نام ہے؟ کہ جو آپ کو بتلا دیا گیا بس وہ کرنا ہی کرنا ہے، اب تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ایک حکم دے، نبی ایک حکم دے اور وہ ہماری عقل میں نہ آئے۔ یاد کیجئے وہ واقعہ کہ جب رسول اللہ نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اے گروہ قریش، میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے، یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ رسول نے پھر کہا کہ اگر نہ آ رہی ہو، انہوں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم سمجھیں گے ہم اندھے ہو گئے، یعنی آپ صحیح ہے ہم غلط ہوں گے۔ تو اس زمانے کا رسول اور اس کا سلوک، اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ ایسا تھا کہ لوگ اپنی عقل کو کراس کر دیا کرتے تھے، اس پہ ایک نشان لگا دیا کرتے تھے کہ نہیں ہماری عقل معاف ہو چکی ہے، رسول صحیح کہہ رہا ہے۔ جبکہ آج کل کے انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے نعوذ باللہ تمہارا مذہب غلط کہہ سکتا ہے، تمہارے قرآن میں غلط باتیں لکھی جا سکتی ہیں، بس تم یہ دیکھو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں الحمدللہ۔ دیکھیے مجھے اس موقع پہ بڑا اچھا وہ قول یاد آ رہا ہے، بات امام کی ہے لیکن یہ مثال اس پہ چشمہ کی جا سکتی ہے۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ اہل تسنن کے گروہ کے ایک امام نے کہا کہ دیکھو اگر کوئی بات میری قرآن و حدیث سے ٹکرائے تو اس کو دیوار پہ دے مارنا۔ اب وہی شخص ہمارے چھٹے امام کے پاس جاتا ہے تو امام کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی بات میری قرآن و حدیث سے ٹکرائے تو اس کو دیوار پہ دے مارنا، اور یہ سمجھ لینا کہ میں نے کہا ہی نہیں۔ یہ ہے فرق ہمارے امام اور دوسروں کے اماموں میں، یہ ہے فرق ہمارے اسلام اور دوسرے مذاہب میں، کہ اگر کوئی چیز تمہیں نظر آئے کہ عقل کے خلاف ہے تو سمجھ لینا یہ بات اسلام میں ہے ہی نہیں، تم پر تھوپی جا رہی ہے، تم کو مرلایا جا رہا ہے اور تم کو بتایا جا رہا ہے کہ سامنے شامل ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں، قرآن میں، سنت میں کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ دنیا بھر کی لیبارٹریز، سائنسدانوں، پروفیسرز کو جمع کر لیے، عقلاء کو، دانشوروں کو، مفکروں کو، فلاسفرز کو، اور کہہ دیجئے کوئی ایک آیت، کوئی روایت یا حکم غلط ثابت کر کے دکھا دو تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ الحمدللہ اب تک ایسا کبھی نہیں ہوا، اور خود خدا قرآن میں اس بات کو پسند کرتا ہے۔ جب یہود و نصارہ نے یہ کلیم کیا، دعویٰ کیا کہ بس ہم ہی جائیں گے جنت میں اور کوئی نہیں جائے گا، حالانکہ دونوں مختلف تھے ایک دوسرے سے، کوئی ایک چاہتا ہے یہودی جاتا ہے یہ نصارہ، لیکن دونوں کلیم کرتے تھے کم از کم مسلمان تو نہیں جائیں گے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ چاہتا تو کہہ دیتا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، مسلمان جائیں گے جنت میں، جو قرآن پہ عمل کرتا ہے وہ جائے گا جنت میں، جو ہمارے حکم کی اطاعت کرے گا وہ جائے گا جنت میں، جو ہمارے رسول کے پیچھے چلے گا وہ جائے گا جنت میں۔ قرآن نے کیا کہا؟ اللہ نے کس طرح، اگر اردو محاورہ استعمال کیا جائے، اللہ نے کس طرح اپنے دل پر پتھر رکھ کے یہ کہا ہوگا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ ان سے کہو کہ اگر تم سچی ہو تو کوئی دلیل لاؤ۔ ارے کس بات کی دلیل؟
آپ بات بالکل الٹ کر رہے ہیں، آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. جنت اور دوزخ اللہ کے ہاتھ میں اور اس کے بعد رسول اور ان کے نواسوں کے ہاتھ میں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں ہمارا قبضہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کس طرح صبر و ضبط کا مظاہرہ کر کے کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم صحیح ہو تو دلیل دیا. اور یہی ہمارا رویہ بھی ہونا چاہیے اپنے مخالفین کے ساتھ، بجائے اس کے کہ ہم کسی تشدد کا مظاہرہ کریں، بجائے اس کے کہ ہم کسی ناپرستی کا مظاہرہ کریں، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ بس میں نہ مانوں. ہمیں چاہیے کہ ان سے کہیں کہ تم دلیل لے کر آؤ، اگر تمہاری دلیل صحیح ہوگی تو میں قبول کر لوں گا. تو اسلام دلیل کا مذہب ہے، زور و زبردستی کا مذہب ہے. تیسرا مقدمہ کہ ہمارے عقائد کے خلاف استعمار کیا کر رہا ہے. ہم تو کچھ نہیں کر رہے، ہم نے تو اصولوں کو رٹ کے طاق میں سجا کے رکھ دیا ہے اور بچوں کو رٹوا رہے ہیں صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ. لیکن اس کی گہرائی اور گہرائی اور وسعت اور فہم و فراست کو کس طرح ہم نے جذب کیا ہے، کتنا جذب کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. ہم کتنا کام کر رہے ہیں، کتنی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں اور کس طرح اس کو سمجھا ہے، بہت کم. لیکن استعمار ہمارے عقائد کو بگاڑنے کے لیے کتنا کام کر رہا ہے اور کتنی جہتوں سے کام کر رہا ہے، کتنے مورچوں سے کام کر رہا ہے، کتنی سمتوں سے گولہ باری کر رہا ہے. آئیے اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں. سب سے پہلے استعمار نے، اسلام دشمن مخالفین نے خدا پر حملہ کیا کر رہا ہے اور ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جو خدا پر اشکال کر رہے ہیں. یہ رچرڈ ڈاکن جنہوں نے کتاب لکھی دا گاڈز ڈیلوژن، یعنی خدا کا وہم. خدا ایک وہم ہے. بیسٹ سیلنگ بک آف دا ایئر کا خطاب ملا. بلاک بسٹر، دنیا میں سب سے زیادہ چھپی، سب سے زیادہ پڑھی گئی، 21 سے زیادہ زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا. باقاعدہ تنظیم بنائی ہوئی انہوں نے. برٹن میں رہتے ہیں اس وقت. برٹن، انگلینڈ سب سے زیادہ الہاد پرستی کا مرکز ہے. اس کا ہب اسکاٹ لینڈ ہے، جہاں پر ہر سال باقاعدہ ملحد پرستوں کی کانفرنس، سیمینار ہوتا ہے اور لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ خدا کو چھوڑ کر آزاد ہو جاؤ. اور آپ کی انفارمیشن کے لیے، آپ کی اطلاع کے لیے، کڑوی گولی ہے لیکن بدلنا ہوگی. کافی تعداد میں خود مسلمان بھی اس طرف جا رہے ہیں، الہاد پرستی کی طرف، اور اس میں خود پاکستانی مسلمان بھی شامل ہیں. آپ دیکھ لیجئے مغرب کس طرح کام کر رہا ہے، کس طرح پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ جو الہاد پرستی کے چیمپئن ہیں اسی طرح ان کو آگے لا کر ان کو بیسٹ سیلنگ ایوارڈ دے کر ان کی کتابیں. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مغربی یا استعمار کے لیے کہ کسی بھی ایسے شخص کو، آپ نے خود اپنے ٹی وی چینلز پہ دیکھ لیا ہوگا کس قسم کے لوگوں کو مذہبی پروگرام میں بلا کر کس طرح کی تشریح مروڑ تروڑ کے حقائق کو بیان کیا جاتا ہے. کتنا آسان ہے اس طرح حملہ کرنا یہ کہہ کر اسلام دہشت گرد مذہب ہے، کرسچینٹی یا عیسائیت بھی دہشت گرد مذہب ہے اور ان کا ہتھیار ان کا اسلحہ ہے. جبکہ ایتھیسٹ یعنی الہاد پرستوں کا ہتھیار ان کا قلم ہے. لیکن یہ ہمارا نعرہ ہے، قلم سے جہاد، تلوار کے جہاد سے افضل ہے. ہمارا نعرہ ہے، ہماری حدیث ہے، ہمارا قول ہے. یہ انہوں نے اڈاپٹ کر لیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ اسلام میں کچھ خوبی ہے نہ عیسائیت میں. تمام مذاہب ایک دہشت گرد کی تصویر دے دی جو عیسائی ہے، ایک مسلمان دہشت گرد کی تصویر دے دی جس کے تعلق اسلام سے ہے، اور پھر بعد میں نیچے ایک شخص کی تصویر دے دی. دیکھیں اوپر کے دو لوگ اسلام اور عیسائیت اور خدا کے پیروکار، اور نیچے کا شخص خدا کا منکر. دونوں افراد اوپر کے دہشت گرد اور نیچے کا فرد قلم سے جہاد کر رہا ہے. مجھے بتائیے قلم سے جہاد اور عالم کی سیاہی سے متعلق احادیث کہاں ہیں؟ ہمارے پاس یا ان کے پاس؟ عالم کی قلم کی سیاہی شہید کے خون سے بہتر. کیا یہ حدیث نہیں ہمارے یہاں؟ کیا ہمارے یہاں عالم کے جہاد کو مجاہد کے جہاد سے زیادہ اہمیت نہیں دی گئی؟ لیکن بس فرق یہ ہے کہ عالم کی قلم کی سیاہی صحیح جہت میں رواں دواں ہو، اور کسی بھی شخص کو عالم اسی وقت کہا جا سکتا ہے کہ جب اس کا قلم اس کے نفس سے آزاد ہو جائے. آپ کو نہیں معلوم، یہ بھی جان جائیے کہ خود پاکستان میں موجود وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، ان کا باقاعدہ فیس بک پہ ایک پیج ہے، facebook.com/pakistani.atheist. اب آپ دیکھ لیجئے خود پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو خدا کے منکر ہیں، خدا کو نہیں مانتے، اور فیس بک پہ ان کی ایکٹیویٹیز جاری ہیں. میں اور آپ فیس بک پہ نہیں بیٹھتے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن کیا ہمارے بچے بھی فیس بک پہ نہیں بیٹھتے؟
کیا نوجوان نسل بھی فیس بک پہ نہیں بیٹھتی؟ تمام لوگ اس وقت کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں فیس بک کے دلدار ہیں. مڈل ایسٹ میں اخباروں سے زیادہ فیس بک کا وزٹ کیا جاتا ہے، فیس بک کو پڑھا جاتا ہے. تو آپ دیکھیے اسی فیس بک پہ ایک کلک پہ آپ کا بچہ انچولی کی امام بارگاہ، انچولی کے قرب جسے کہتے ہیں کہ وقار اور روحانی ماحول سے ایک کلک پر کس طرح گمراہیوں کے اندھیرے میں جا سکتا ہے اگر آپ نے بر وقت اقدام نہیں کیا. یہ ایک پکچر ہے اس ویب سائٹ کی جس پہ کہا گیا ہے لیٹ یور چلڈرن ڈیولپ دیئر اون ڈیم اوپینین، کہ اپنے بچوں کو ان کا مذہب خود اختیار کرنے دو، وہ خود اپنا مذہب اپنا نظریہ بنائیں گے، تم کیوں تھوپ رہے ہو ان پر. اور لفظ ڈیم اس بات کی دلالت کرتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے تمام مذہب کو مسترد کر دیا. جبھی تو آپ کہہ رہے ہیں ڈیم اوپینین، ملعون نظریات، نعوذ باللہ. نیچے آپ دیکھ لیجئے 4 نشان ہیں: کرسچینٹی، اسلام، یہودیت اور بدھ مذہب. جبکہ ہمارا رسول کیا کہتا ہے کہ انسان دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی اور عیسائی بناتے ہیں. ارے ہم نے کب کہا کہ یہ ہم والدین اس کو مسلمان بناتے ہیں؟ وہ خود مسلمان پیدا ہوتا ہے، والدین تو اس کو گمراہ کرتے ہیں اگر وہ مسلمان کی ڈگر سے ہٹتا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت دین فطرت میں پیدا کیا، اور دین فطرت کیا ہے؟ اسلام. تو یہ اس قسم کی مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن سیل فیس بک، انٹرنیٹ پر ایکٹیو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ بچوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے، وہ خود اپنا اوپینین بنائیں گے. تو بھائی آپ اپنے 5 سال 10 سال کے بچے کو گاڑی کی چابی دے کے کیوں نہیں چھوڑ دیتے سڑک پہ؟ بچوں کو ڈرائیونگ خود سیکھنے دیں. 2-4 ٹکر لگے گی، 2-4 فریکچر ہوں گے، سر پھٹے گا تو خود ڈرائیونگ آ جائے گی. بچے کو سوئمنگ پول پہ کیوں نہیں چھلانگ لگانے دیتے بغیر کسی انسٹرکٹر کے، بغیر کسی تیاری اور مشق کے، کہ بچہ جب ڈوبے گا تو خود ہی سیکھ لے گا. ارے جب ڈوب جائے گا تو پھر کیا سیکھے گا؟ تو بچے کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوا ہے، بس ماں باپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اپنے ٹریک سے نہ ہٹے، اپنی صراط مستقیم سے نہ ہٹے. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو کسی ٹریک پہ لے کے جائیں، نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں جس ٹریک پہ پیدا ہوا ہے، جس دین پہ پیدا ہوا ہے، بس آپ اس ٹریک سے، اس دین سے اس کو نہ ہٹائیں. اتنا سا کام. اس کے بعد خدا پہ حملہ کرنے کے بعد نبی پر حملے کیے گئے. کبھی سلیمان رشدی کو سامنے لایا گیا، جس زمانے میں لوگ کتاب خواہ ہوا کرتے تھے، کتابیں پڑھا کرتے تھے. اچھا اس زمانے میں، بلکہ ابھی بھی ہم مسلمان کتابیں کم پڑھتے ہیں، ٹی وی زیادہ دیکھتے ہیں، تو شاید بہت سارے لوگوں نے سلیمان رشدی کی کتاب نہیں پڑھی. لیکن آج کل کا دور بہرحال جو کتابیں نہیں بھی پڑھتا وہ ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوا ہے، وہ سینما تو جا رہا ہے، وہ مووی تو دیکھ رہا ہے. چنانچہ نیکولس بیسلے سے مووی بنوائی گئی، مختصر سی مووی صحیح، نعوذ باللہ، رسول اللہ کا مذاق اڑایا گیا. یوٹیوب پہ پابندی لگی اور اب تک ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. تو خدا پر حملہ وہ الگ، اس کی بریگیڈ ان کے پاس موجود ہے، اس کا سرغنہ موجود ہے جو خدا پر حملے کر رہا ہے، خدائیت کی الہیت پر جو ہے وہ ضربے مار رہا ہے. اور ایک گروہ جو ہے اس کو انہوں نے اس بات پر لگا دیا کہ تم جو ہے وہ نعوذ باللہ رسول اللہ کی ذات پر حملہ کرو. لیکن پھر بھی اسلام سے محبت ہے، چھپتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. Meet 4 of the 5,000 Brits who become Muslims each year. ان تمام سازشوں کے باوجود انگلینڈ میں فقط، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ انگلینڈ میں الہات پرستی کا ہب ہے، سب سے زیادہ خدا کے منکر اس وقت وہاں پیدا ہو رہے ہیں، کنورٹ ہو رہے ہیں الہات پرستی کی طرف، نیگیٹو کنورٹزم. لیکن اسی انگلینڈ میں ہر سال 5,000 لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اور یہ دعویٰ سن اخبار کا ہے، کسی مسلمان اخبار کا نہیں. سروے اور یہ گیلپ جو ڈیٹا آپ کو دیتا ہے یہ باہر کے ممالک ہیں، یہ باہر کے اخبار دے رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں 5,000 برٹ ہر سال مسلمان ہوتے ہیں. اور اس عورت نے کیا کہا؟ I was not looking for a religion, I just fell in love with Islam. میں کوئی تحقیق تھوڑی کر رہی تھی، میں کوئی ڈھونڈ تھوڑی رہی تھی جو آپ کہیں کہ بھائی تمہیں کچھ نہ کچھ تو حاصل کرنا تھا، کچھ نہ کچھ تو اختیار کرنا تھا، کچھ نہیں ملا تو تم نے اسلام اختیار کر لیا. نوٹ ایٹ آل. میں تو بالکل مذہب سے آ رہی تھی، بس میں کیا کروں.
اسے کہتے ہیں کہ وہ آیا، اس نے دیکھا اور فتح کر لیا. میں تو گھائل ہو گئی پہلی نظر میں، جب میں نے اسلام کو پڑھا تو مجھے کچھ نہیں سوچا. اتنا خوبصورت مذہب، اتنا سنجیدہ مذہب، اتنا پروقار مذہب. ایسی خواتین کے انٹرویوز ویب سائٹس پہ موجود ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ بس پتہ نہیں ہمارے دل میں کیا آیا، ہم ایران گئے، بی بی معصومہ ان کے مزار پہ گئے، وہاں پہ ایک ایسا روحانی ماحول تھا کہ بس جی نے دل نے بے اختیار کلمہ پڑھ دیا. اس وقت آف دا ریکارڈ مکہ معظمہ میں اتنے لوگ عرب قبائل کنورٹ ہو رہے ہیں کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن ویب سائٹس اور ٹی وی پہ اس کا تذکرہ نہیں. خود وہاں کے باشندے نے یہ خبر دی ہے کہ وہاں پہ لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں. کہاں؟ مکہ معظمہ میں، ناصریت کا گڑھ. اور کیوں ہو رہے ہیں؟ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیوں ہو رہے ہیں، تو اس نے ہمیں بتایا کہ اس وقت جو چینل اور میڈیا کا سیلاب ہے، جہاں اس نے نقصان پہنچایا وہاں اس نے فائدہ بھی پہنچایا. ہم نے کہا کیسا فائدہ؟ تو اس نے کہا کہ عراق چینل پہ، کربلا ٹی وی پہ، اسلامی چینلز پہ جو دعائیں آتی ہیں، ہم نے کہا کس کی دعائیں؟ کہتے امام زین العابدین علیہ السلام کی ان کی دعائیں پڑھ پڑھ کر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. کہ یہ کس کی اتنی خوبصورت دعائیں ہیں؟ کیا زبان مبارک ہوگی، کیا عقیدہ ہوگا، کیا شخصیت ہوگی؟ ہمیں بتلاؤ، ہمیں دکھلاؤ، ہمیں پڑھواؤ، ہم بھی تو جانیں. تو لوگوں نے کہا تو یہ تو شیعوں کے امام ہیں. ارے بھاڑ میں گئے شیعوں کے امام، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس شخصیت سے ملے، اس کو جانے ہی کون ہے. ہمیں اس سے سروکار نہیں کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی. بس ان کی آٹو بایوگرافی پڑھی، زندگی کے حالات پڑھے، انہوں نے کہا نہیں، یہ شخص جھوٹ نہیں بول سکتا. اس کی دعا میں جو اثر ہے اس میں قرآن کی چاشنی ہے، قرآن کا ٹیسٹ، قرآن کی لذت ہے. اور پھر اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے لوگ جو ہے وہ اس طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو میڈیا کا دور ہے، میڈیا استعمار کے ہاتھ میں، یہودیت کے ہاتھ میں، ناصریت کے ہاتھ میں ہے. وہ کبھی بھی ایسی خبروں کو آن دا ریکارڈ ٹیبل پہ نہیں آنے دے گا. یہ آپ کو دو بدو روبرو لوگوں سے پوچھ کر ہی پتہ چلتا ہے. ہم یہی کہیں گے کہ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں. یہ جتنی بھی کاوشیں ہو رہی ہیں میڈیا پر، جتنی کاوشیں ہو رہی ہیں ویب سائٹس پر، یہ یہی کاوشیں ہیں جن کو ہم پھونک سے اللہ تعالیٰ تشبیہ دیتا ہے. حالانکہ خدا اس کے علاوہ کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اپنے نور کو تمام کر دے، چاہے کافروں کو یہ کتنا ہی برا کیوں نہ لگے. تو یہ یاد رکھ لیجئے، یہ شیطان کی تدبیر مکڑی کے جالے کی طرح ہے، اور استعمار کی تدبیر پھوکوں کی طرح ہے. آپ کو اپنی استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے. آخری جیت آپ کی ہوگی. ہو سکتا ہے چند راؤنڈز آپ ہار جائیں، پہلی اننگ ہار جائیں، لیکن آخری اننگ، فائنل کاؤنٹ ڈاؤن، فائنل راؤنڈ آپ کے ہاتھ میں ہوگا. اور اس کے بعد آئمہ سے متعلق عقیدے پر جو ضرب کاری بنو امیہ بنو عباس نے ماری، اس کی خلیش، اس کا زخم ابھی تک رس رہا ہے. اور کس طرح امامت کو، امام کو ان کے حیثیت مرتبے سے گرایا گیا. انشاءاللہ اس کی تفصیل جب ہم امامت کے موضوع پر آئیں گے تو آپ کے سامنے پیش کریں گے. لیکن اب کچھ اپنے لوگوں سے بھی باتیں ہو جائیں. یہود و نصارہ الہ پرستوں سے تو ہو گئی، پھر خدا پہ حملے، نبی پہ حملے، امام پر حملے کے بعد استعمار نے کیا کیا؟ نائب امام پر حملہ کیا. اور اس وقت ان کے حملے میں خود مسلمان بھی شریک ہیں. مجھے بتائیں، کیا آپ کے آس پاس کے ماحول میں ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو مجتہد پر نعوذ باللہ اعتراضات کیا کرتے ہیں، جو ان کی کتابوں کو، ان کی توضیحات کو، ان کے احکامات کو، ان کے فتووں کو نعوذ باللہ یکسر مسترد کرتے ہیں، اور اپنی خود ساختہ باتوں کو اقوال ذرنی بنا کر پیش کیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ یقیناً ہمارے اس ماحول میں ایسے لوگ پل بڑھ رہے ہیں جو دیکھیں، یاد رکھ لیجئے کہ مجتہدین پر حملہ امام پر حملے کے مترادف ہے. کیوں؟ مجتہد نائب امام ہے. جو کچھ آپ نے نائب امام کو کہا، سمجھ لیجئے آپ نے انڈائریکٹلی اپنے امام کو کہا. اور اب بات اگر اس سے بھی زیادہ نہیں سمجھ، اس سے اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس بات سے سمجھ لیجیے کہ اب نائب امام پر حملہ ہو رہا ہے، علماء دین پر حملہ ہو رہا ہے.
عالم دین پر حملہ ہو رہا ہے. ایک ہمارے دوست عالم دین مسجد کے پیش امام خوبصورت دعا بار بار تکرار کیا کرتے تھے نماز فجر کے بعد. ایک صاحب نے کہا میاں یہ آپ نے کہاں سے دعا پڑھ لی, کون سے مدرسے سے آ جاتے ہیں آپ, کون سے عالم دین ہیں, کہاں کی آپ کے پاس ڈگری ہے, کیوں آپ یہ دعا پڑھتے ہیں؟ اس عالم دین نے, اس مولوی نے, اس پیش امام نے تو مفادی نکالی, ان کے سامنے رکھ دی بھائی یہ ہے مفادی. تو یہ حال لوگوں کا ہو گیا ہے کہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں جو مفادی میں مذکور ہیں اور اس پہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے, اگر ضرورت نہیں تو آپ بتلا دیں, اگر آپ مجتہد ہیں تو ہم آپ کی تقلید میں آ جاتے ہیں. تو جن لوگوں نے کام کیا ہے ان کے کام پہ قدغن اور اشکال پیدا کرنا, اور وہ صاحب مسلسل روزانہ اپنے کسی رشتہ دار کی دعا ضرور کروایا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں دعا روزانہ کرواؤں تو وہ غلط, آپ اپنے کسی رشتہ دار کی صحت یابی کے لیے دعا کروائیں تو وہ صحیح. بہرحال مجھے یہ بتائیے کہ آگ لگی ہوئی ہے چاروں طرف سے, اسلام کے ستونوں, اسلام کے احکامات, اسلام کے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں. اب مجھے بتائیے ایک بات تھوڑا سا ٹیکنیکل انداز میں اگر ہم سوچیں, اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو آپ سب سے پہلے کس کو بچائیں گے؟ جی کس کو بچائیں گے؟ زیورات کو, پاسپورٹ کو, پیسوں کو, گھر والوں کو, یعنی اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو, یہ سب سے مقدم. پھر اس کے بعد زیورات, پھر اس کے بعد پیسے, اس کے بعد اہم ڈاکیومنٹ, پھر اس کے بعد باقی کسی عام چیز کو, ٹیبل, کرسی یا چمچہ, کوئی عام چیز کو تو اٹھا کے آپ نہیں لے کے بھاگیں گے بھائی یہ میں اٹھا لوں, یہ امپورٹنٹ ہے, یا فلاں دوست کا گفٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو مجھے یہ بتائیے اگر استعمار ہمارے چاروں طرف سے حملہ کر رہا ہے تو ہمیں کس کو سب سے پہلے بچانا چاہیے؟ اپنے عقائد کو. اگر آپ کے عقائد بگڑ گئے, اچھا یہ عجیب مسئلہ ہے اور بڑا ہی فکر انگیز اور توجہ کا طالب مسئلہ ہے. آپ نے نماز غلط پڑھ لی, دیکھنے والا بتا دے گا کہ آپ نے نماز غلط پڑھی, رکوع غلط کیا ہے, ساتھ آدھا جو لگنے تھے وہ نہیں لگے, لگنے چاہیے, قیام اس طرح ہے, آپ حرکت میں تھے, ذکر پڑھ رہے تھے, آپ کی نماز باقی وغیرہ وغیرہ. روزے میں اشکال پیدا ہوا, آپ نے فون کر لیا, توضیع میں پڑھ لیا, پتہ چل گیا. عقائد میں بگاڑ پیدا ہو تو مجھے بتائیے کون بتائے گا؟ کیا تھرمومیٹر ہے آپ کے پاس, کیا کرائٹیریا ہے جس پہ آپ رکھیں گے بھائی ہیموگلوبن کم ہو گیا, بلڈ چیک کروا لیا, بلڈ پریشر بڑھ گیا, بلڈ پریشر چیک کروا لیا. نماز روزہ آپ نے فتووں سے حاصل کر لی, حل کر لی. مجھے بتائیں عقائد اگر بگڑ گئے تو اس کا بتانے والا کون ہوگا کہ بھی آپ کے عقائد بگڑ گئے, آپ اس کو ٹھیک کروائیں. مکان کا پلستر اکھڑ جاتا ہے, رنگ اکھڑ جاتا ہے, گاڑی کا انجن خراب ہو جاتا ہے, گھڑی خراب ہو جاتی ہے, رک جاتی ہے, دھبا آ جاتا ہے آپ کے ڈریس پر, کارپیٹ جو ہے خراب ہو جاتا ہے, ہر چیز نظر آ جاتی ہے, عقائد نظر نہیں آتے. لیکن بڑی عجیب بات ہے, عقائد نظر نہیں آتے. تو ہمیں سب سے زیادہ فکر تو اس چیز کی ہونی چاہیے کہ جو نظر نہیں آتی اور سب سے اہم بھی ہے کہ جنت دوزخ کا دار و مدار. باقی چیزوں کی سزا بھگتنے کے بعد تو چلے جائیں گے, لیکن کیا کوئی شخص خدا کا منکر ہو کے جنت میں جا سکتا ہے؟ کیا قیامت کا منکر ہو کے جنت میں جا سکتا ہے؟ یا نبوت کا منکر, یا امام کا, یا عدل کا نہیں جا سکتا. تو یہ ہے اہم چیز کہ عقائد کو خدا را بچائے. آئیے اب ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ, مقام انبیاء بطور رہنمائی انسان. ایک درود پڑھ دے محمد. اچھا ایک بڑا دلچسپ سوال. اچھا جو سوالات یہ ابھی ہم آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, اشکالات, بحث یا گفتگو, وہ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ ہمارے پاکستان کے ماحول یا کراچی کے ماحول یا کھردر کے ماحول یا اپنے مدرسے کے ماحول یا اپنے ہی جیسے لوگوں سے اکٹھا کیے گئے سوالات ہیں. جی نہیں, یہ وہ سوالات ہیں جو کسی بھی سربھرے کے ذہن میں آ سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کبھی بھی آپ کا سر پھر جائے, عین ممکن ہے. ورنہ عموماً ان لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں کہ جو اس ماحول میں پل بڑھ رہے ہیں کہ جہاں پر اس قسم کے سوالات کو باقاعدہ انجیکٹ کیا جاتا ہے لوگوں کے رگ و پے میں, اور ان کو اشکال میں ڈالا جاتا ہے, اور پھر ان سے پوچھا جاتا ہے جسے کہتے ہیں کچے ذہنوں سے کہ اگر تمہارے پاس اس کا جواب نہیں تو تم کیوں عمل کر رہے ہو؟ اگر تمہیں صحیح سے خدا کی معرفت نہیں تو کیوں مان رہے ہو؟ جب سمجھ میں آئے تب مان لینا.
نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ نہیں جواب دیتا تھا پورا. روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ مکمل جواب نہیں آتا بعض اوقات ذہن میں. امام سے محبت کیوں کر رہے ہو؟ گریہ داری کیوں کر رہے ہو؟ عزاداری کیوں کر رہے ہو؟ نہیں آتا جواب بعض اوقات ذہن میں. تو کہا جاتا ہے تو پھر چھوڑ دو، جب سمجھ میں آ جائے تو عمل کر لینا. شاپنگ بھی تو اسی طرح کرتے ہو، بات کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کہتے ہیں چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، دکاندار کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نہیں لے رہے، جب سمجھ میں آ جائے گی تو لے لیں گے. ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سوال اٹھایا جاتا ہے ان کی طرف سے جو کہ نبی کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، وحی الہی کو نہیں مانتے، الہیات کو نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیے کہ سورج کبھی اپنی جگہ سے ہلا؟ سورج مشرق کی بجائے کبھی مغرب سے طلوع ہوا؟ نہیں. پانی نے پیاس بجھانا چھوڑی؟ نہیں. آگ نے کبھی جلانا چھوڑا؟ نہیں. ہوا نے کبھی آپ کو تنفس کے لیے جو چاہیے ہوتی آکسیجن وہ سپلائی کرنا چھوڑی؟ نہیں. اچھا جو غذا گندم گیہوں آپ کھاتے ہیں اس نے کبھی آپ کو قوت دینے سے انکار کیا؟ آپ نے کھانا کھایا اور پیٹ نہیں بھرا؟ نہیں. ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے. اور ان چیزوں میں کون شامل ہے؟ جانور. مثلا شیر نے کبھی دھاڑنا چھوڑا، کتے نے کبھی بھونکنا چھوڑا، کوئل نے کبھی اپنی کوکو چھوڑی، سانپ نے کبھی اپنا پنکھارنا چھوڑا، بلی نے کبھی اپنی میاؤں چھوڑی؟ کچھ نہیں. ٹھیک ہے. جانور اپنا کام کر رہے ہیں. نباتات کی طرف آئے، کبھی آم کی طرف نے آلو دیے، کبھی پالک میں جو ہے کبھی امرود اگائے؟ نہیں آئے. پالک کا درخت پالک ہے، تربوز کی بیل ہے، امرود کا درخت، آم کا درخت. ٹھیک ہے. یہ بات ہوگی ختم. اچھا اب آ جائیں جمادات پر. پانی، پتھر، ہوا، یہ سیارے جتنے بھی ہیں، آپ ہی کا تو قرآن کہہ رہا ہے کل یجری لاجل مسمى، سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. ارے بھائی جانور، نباتات، حیوانات، ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے اور آپ کو کوئی ڈر نہیں کہ وہ اپنا کام چھوڑے گی. ان کا کوئی نبی ہے؟ ان کو کوئی مجبور کر رہا ہے؟ ان کو کوئی سمت بتلا رہا ہے؟ ان کے لیے کوئی کتاب اتری؟ ان کے لیے کوئی امام ہے؟ نہیں ہے. ارے تو بھائی آپ کس چکر میں پڑ گئے کہ میں نبی کو مانوں، اسلام کو مانوں؟ آپ بھی اپنا کام کیجیے، انشاءاللہ تعالی آپ کے خدا کے مطابق آپ بھی اپنا کام کرتے رہیں گے. جس طرح کائنات کا ہر ذرہ اپنی ڈائریکشن میں اپنی خصوصیات کے ساتھ قائم و دائم ہے، انسان بھی قائم و دائم رہے گا. تھوڑا بہت فرق تو ہوتا ہی ہے، عقیق میں، فیروزے میں، سنگ مرمر میں، پتھر میں فرق تو ہوگا نا. تو بس تو یہ گناہ اور نیکی کا میزان جو ہے ہمارا اپنے پنڈورا باکس میں ڈال دیں، اپنے مدرسے میں چھوڑ دیں، اس کو بائے بائے کہیں، کچھ نہیں. یہ سب ڈرانے والی باتیں ہیں. یہ سب علماء حضرات، مولوی حضرات آپ کو ڈراتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا. آپ جیسے جا رہے ہیں جائیں. نیکی اور گناہ کا جو ٹیبل ہے، جو پہاڑا آپ نے پڑھ لیا ہے، وہ آپ چھوڑ دیں. اور جہاں آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ میں گناہ گار ہوں، تو بس آپ یہ سمجھ لیں کہ وی آر ڈفرینٹ. ویب سائٹ میں 4تھی کلاس کے بچے کی میں دیکھ رہا تھا، ویب سائٹ سنگاپور کے بچے کی. کتنی عجیب بات اس نے کی تھی، اچھی بھی لگی اور بری بھی لگی. اسے کیا لکھا تھا اپنی ویب سائٹ پہ؟ بڑا سا لکھا تھا I am right, you are not wrong, we are different. دیکھیں اس میسج کو دیکھیں. I am right, you are not wrong, we are different. یعنی فرض کر لیں آپ مسلمان ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی میں صحیح ہوں، آپ عیسائی ہیں، ٹھیک ہے، آپ بھی غلط نہیں ہیں، بس اب مختلف ہیں. یہی تو سبق ہمیں پڑھایا جا رہا ہے کہ ہر مذہب ٹھیک ہے، لیٹ دم گو، ان کو اپنی اپنی جگہ پہ جانے دیں، آپ اپنی چلیں، اور سب ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ. تو ہمیں بھی اب یہی کہا جا رہا ہے کہ بھائی جب جمادات، نباتات، حیوانات جو انسان سے گئے گزرے، اچھا ہم اس بات کو پازیٹیو وے میں لیتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس تو عقل نہیں ہے. ابھی عقل نہیں ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ صحیح جا رہا ہے، اور جس کے پاس عقل ہے وہ کیسے غلط جا سکتا ہے؟ اس کو نبی کی ضرورت یا رہنما کی، استاد کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی دیکھیں نا، ایک کمزور طالب علم کو، ایک جاہل آدمی کو علم کی ضرورت ہے. ایک پڑھے لکھے کو، عاقل و دانشور کو کیوں علم کی ضرورت ہوگی؟ تو عقل رکھتا ہے، وہ خود فیصلہ کر لے گا. اس کا پہلا جواب. اب 3 جواب سنیے اس لیے. الانسان ملن نسیان، انسان بھول جاتا ہے. پانی نہیں بھولتا، آگ نہیں بھولتی اپنے آپ کو. مطلب جو دلیل آپ دے رہے ہیں کہ آگ نے کبھی جلانا چھوڑا، پانی نے کبھی پیاس بجھانی چھوڑی، تو یہی دلیل آپ کے خلاف جا رہی ہے کہ ان میں نسیان کا مرض نہیں ہے، اس لیے نبی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے رہنما کی ضرورت نہیں ہے.
اس لیے کوہنی مارنے والے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے راہ دکھانے والے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ وہ آٹومیٹک ہے, آٹومیٹڈ ہے, جس طرح ہم کو کہہ دیا گیا وہ کر رہے ہیں. یہ انسان ہے کہ جو بھول جاتا ہے کہ میں انسان ہوں, کبھی گیدڑ بن جاتا ہے, کبھی سانپ بن جاتا ہے, کبھی نیولا بن جاتا ہے, کبھی جو ہے درندہ بن جاتا ہے, کبھی جو ہے جونک بن کر خون چوسنے لگ جاتا ہے سیاستدانوں کی طرح. تو یہ انسان ہے. کبھی پتھر کی طرح, چکنے گڑھے کی طرح, جامی تو ساکت ہو جاتا ہے, اس پہ تو اثر ہی نہیں کرتی کوئی بات, یہ تو چکنا گڑھا ہو کے رہ گیا ہے, ہوتا ہے نا. تو یہ انسان ہے, جب کبھی اپنے مقام سے گر جاتا ہے تو جمادات نباتات حیوانات میں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان اپنے مقام پر جا کے اپنے کام میں رفع دفع ہو جائے بس. تو اسی مقصد کو بار بار یاد دلانے کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا. نمبر 1. نمبر 2, اس سے پہلے بھی شاید بات ہوئی اس بات پر. آپ کسی بکری کو کہیں کہ تم بڑی ہو کے کیا بنو گی, بکری کے بچے ہو کہ تم بڑی ہو کے کیا بنو گی, میں کیا بنوں گی, میں تو بکری رہوں گی. اچھا تم کہاں جا رہی ہو, آج تمہاری کیا پلاننگ ہے, آج کیا کرنا ہے تم کو. کہیں یار میں ایسی گھوم رہی ہوں جہاں پتے پتے ملیں گے, کھاؤں گی اور پانی پیوں گی, بس ہو جاؤں. اچھا مومن بھی آج کل اتفاقاً یہی کر رہا ہے. کیا ہوا, کیا کر رہے ہو, جاب کر رہا ہوں. ارے یار یہ جاب تھوڑی سی تم نے پوچھ لیا علماء سے, عالم دین سے. ارے میاں بس پیٹ بھرو اور پیسے ہونے چاہیے آدمی کے پاس, چکر میں چھوڑو حرام حلال. یہی ہم حیوانوں والا کام کر رہے ہیں جو بکری بھیڑ دوسرے لوگ کر رہے ہیں, کہ جہاں کوے کی طرح جو ہے وہ دانا ملا فوراً چونچ مارنے پہنچ گئے. تو بھائی آپ انسان ہیں, آپ کا ایک مقصد ہے, آپ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, آپ کا عقیدہ آپ کا ایمان اوپر نیچے جا سکتا ہے, تو بس اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے آپ کو نبی بھیجا گیا ہے, آپ کو ایک رہنما دیا گیا ہے. تو یاد رکھ لیجئے انسان کے علاوہ تمام مخلوقات بقا کی طرف رواں دواں ہیں, بقا کی فکر میں ہے کہ میں زندہ رہ جاؤں, مجھے کوئی تکلیف نہ ہو. لیکن انسان ارتقاء کی فکر میں ہے. اگر انسان ارتقاء کی فکر میں نہ ہو, صرف اس فکر میں ہو کہ بس میں زندہ رہوں, کھاؤں پیوں عیش کروں, جو کہ آج کل کا انسان سوچ رہا ہے. کتنی نیکیاں کی کچھ پتہ نہیں, کتنے گناہ کیے کوئی ریکارڈ نہیں, نماز قضا ہوئی پتہ نہیں, تاخیر سے پڑھی یہ بھی نہیں معلوم. تو کچھ نہیں معلوم, بس یہ معلوم ہے ارے آج کا کھانا نہیں ملا مجھے, اور آج کھانے میں نمک کم تھا, یا میرا ڈریس جو ہے اس کی کریز آج اس طریقے صحیح سے نہیں ملی. ان چیزوں کی فکر. تو جو مقصد زندگی ہے وہ ملا بیٹھا ہے, اس کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا. اور مجھے یہ بتائیے تمام مخلوقات کو, جمادات نباتات حیوانات کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ انسان. اور انسان کو کنٹرول کوئی نہ کرے, یہ تو سراسر کھلا تضاد ہے جسے کہتے ہیں کہ آپ تو کنٹرول کریں تمام موجودات کو. جب آپ کی باری آئے بھائی آپ کا احتساب, آپ کی پوچھ گچھ, آپ کے نہیں مجھے کچھ. مجھے یہ بتائیے ایک ایروپلین ہے, اس کا پائلٹ ہے, پیسنجرز ہیں, ان پیسنجرز کو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ڈائریکشن کس سمت ہونی چاہیے؟ نہیں. پائلٹ کو معلوم ہونا چاہیے. اگر پیسنجرز کو معلوم ہو کہ جہاز کو کس ڈائریکشن میں اڑانا ہے, کس اسپیڈ سے کس طرح اڑانا ہے, اور پائلٹ کو معلوم نہ ہو, اس کا کوئی فائدہ ہے؟ جہاز ہمیشہ تباہی کا شکار ہوگا. ہاں فقط ایک پائلٹ کو معلوم ہو اور 300 پیسنجرز کو معلوم نہ ہو, وہ جہاز کامیابی سے اپنی منزل پہ جائے گا. تو یہ انسان ہے جس کو گائیڈ کرنا ہے, باقی چیزیں خود بخود گائیڈ ہو جائیں گی. کیوں؟ انسان کا ہے کنٹرول ان چیزوں کو. میں نے تمام مخلوقات کو تیرے لیے پیدا کیا اور تجھے اپنے لیے پیدا کیا, اور جس کو میں اپنے لیے پیدا کروں اس کا خیال زیادہ رکھتا ہوں, اس کی سہولیات کمفرٹس زیادہ ہوتی ہیں. دوسروں کو بقا کا سامان مہیا کیا, اور میں تجھے ارتقاء کا سامان بھی پیدا کروں گا. کیا آپ نے عدل میں نہیں پڑھا کہ عدل تکوینی ہوتا ہے اور ایک تشریعی ہوتا ہے؟ تکوینی یہ ہوتا ہے کہ کائنات کا وجود, مخلوقات کی بقا قائم رہے, اور تشریعی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اشرف المخلوقات حضرت انسان کے لیے تعلیم و تربیت کا بندوبست کرے, کتاب کی صورت میں اور صاحب کتاب کی صورت میں. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں. اب آئیے ہمارے گفتگو کے تیسرے مرحلے کی طرف, یعنی انتخاب انبیاء. کیا ہمارے پاس نبی کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے؟ اگر آپشن ہے تو خدا را ہمیں اس طرف جانے دیجیے. نبی بڑی سخت, بڑی ٹف, بڑی سخیل باتیں کرتا ہے, بڑی محدودیت میں ہم کو رکھتا ہے, جزا و سزا کا خوف ہے, بہت ساری چیزیں ہیں.
تو اگر کوئی آپشن ہے ہمارے پاس تو پلیز ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنے دیجیے. ٹھیک ہے, ہم عقلی میزان پر آپ کے آپشنس کو رکھیں گے, اگر وہ صحیح ہوئے تو فبیہا, موسٹ ویلکم, آپ کیا ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے, اور اگر وہ آپشن غلط ہے تو پھر آپ کو ہماری بات ماننی پڑے گی. ایک درود پڑھ دے محمد والے. جی, آپ زندگی کس طرح گزارتے ہیں, یہ ہم بات کر رہے ہیں ان صاحب سے جو نبی کو نہیں مانتے الہی. وہ کہیں گے بھائی مجھے ضرورت کیا ہے کسی کو ماننے کی, میرا اپنا راستہ ہے, میرا اپنا اسٹائل ہے, بس میں اس حساب سے چلوں گا. اب آپ مجھے بتائیے آپ کی عمر کیا ہے؟ لیٹ سے 20 سال, 30 سال, 40 سال, 50 سال, تمام عمر کے لوگ یہاں موجود ہیں. اب خود اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اس مقام پہ رکھیے اور سوچیے, کیا آپ نے اب تک کوئی غلطی نہیں کی؟ جی نہیں کی. اچھا, کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے غلطی کی اور پھر دوبارہ وہ غلطی نہ کی ہو؟ یہ بھی نہیں ہوا. چلے غلطی ہو گئی, لیکن یہ بھی ہوا ہے اور ہوتا رہتا ہے, اور شاید ہو بھی کہ غلطی بھی ہوتی ہے اور بغوت ایک ہی غلطی کئی مرتبہ ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیے سچی کہ اگر آپ کو کہا جائے تو کچھ آپ نے زندگی گزاری, نل اینڈ وائٹ کراس, اب دوبارہ سے آپ کو بھیجا جا رہا ہے زندگی میں, اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کی زندگی وہی ہوگی جو ابھی ہے یا تھوڑی چینج ہوگی؟ ارے تھوڑی چینج, ہماری زندگی یکساں تبدیل ہوگی. کیوں بھائی؟ جو بھی غلطیاں کی ہیں وہ ہم نہیں کریں گے اور ہم ایسے بنیں گے ویسے بنیں گے. آپ کو یاد ہے نا آخری جب رات ہوتی ہے ایگزام کی تو کیسا وہ وقت یاد آ رہا ہوتا ہے جو آپ نے ویسٹ کیا ہوتا ہے کہ کاش امتحان آگے بڑھ جائیں, کل ہڑتال کا اعلان ہو جائے اور 4 بجے کھل جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن صبح کے وقت بھارت پیپر ملتوی ہو جائے گا. تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ غلطی کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں, اور آپ کو اگر آپشن دیا جائے, سب کی بات کر رہا ہوں, تقریباً تمام لوگ تقریباً وہ یہی کہیں گے کہ اگر ہمیں دوبارہ زندگی دی جائے تو ہم الگ انداز سے گزاریں گے. ہم نے تو یہ زندگی فلاں دوست کے کہنے پہ گزار دی, ہم نے تو یہ زندگی فلاں بے وقوف شخص سے کہنے پہ گزار دی, فلاں. اور یا اگر کہا جائے کہ اپنی طور پہ, تو ہم کہیں گے کہ نہیں, ہمارے بہت سارے فیصلے غلط تھے, ہمیں بعد میں پتہ چلتا, ہمیں پتہ چلتا تو ہم یہ کام نہ کرتے. تو جب آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ غلطی کے مرتکب ہو سکتے ہیں, تو بھائی اپنا راستہ نہ لیجیے. اب آپ فوراً سے کہیں گے کوئی بات نہیں, دوسرے لوگ تو ہیں, مجھے دنیا کے ساتھ رہنا ہے, مجھے دنیا کے ساتھ چلنا ہے, قدم بقدم شانے ملا کر. تو ٹھیک ہے, جو لوگ کریں گے وہ میں بھی کر لوں گا, اور جب سب وہی کام کریں گے جو میں کر رہا ہوں وہ سب لوگ کام کریں گے, تو میں انشاءاللہ ایڈجسٹ ہو جاؤں گا, ایکوموڈیٹ ہو جاؤں گا, چاہے غلطی کیوں نہ ہو, لیکن میں ناکام نہیں ہوں گا. تو ہم یہ کہیں گے آپ اس تصویر کو دیکھ لیجئے اور منتخب کر لیجئے اس میں سے آپ کون ہیں. اب آپ کو غصہ آئے گا اس بات میں کہ آپ مجھے بھیڑ بکریوں سے ملا رہے ہیں. ارے بھائی آپ بات بھی تو ایسی کر رہے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں دوسروں سے گائیڈ لائن لے لوں گا, اپنے جیسے لوگوں سے جو میرے آس پاس رہ رہے ہیں, اور پوچھ لوں گا, بس آگے چل لوں گا. مجھے بتائیے, آپ نے بھی تو خود دوسروں کو مشورے دیے ہوں گے اپنی زندگی میں, تو آپ ہی جیسا شخص تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, ابھی اس وقت تو نہیں بیٹھا ہوا, لیکن آپ ہی کے سامنے تو وہ شخص ہوتا ہے جو آپ جیسا ہوتا ہے, اور آپ سے بڑے مزے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے تھوڑی سی کامیابیاں اس کے حصے میں زیادہ آئی ہوں, اس کو اپارچونیٹیز مواقع زیادہ ملے ہوں, لیکن بہرحال کم و بیش آپ ہی جیسا ہے وہ شخص, وہ بھی غلطیاں کر سکتا ہے, آپ بھی غلطی کر سکتے. تو خدا را یہ راستہ بھی ترک کر دیجیے. جو انسان خود اپنی غلطیوں پر قابو نہیں پا سکتا, آپ کیسے اپنی لگامیں, اپنی ڈرائیونگ سیٹ, اپنا نفس اس کے حوالے کر سکتے ہیں کہ بھائی تم بتاؤ میں کیا کروں. اور اگر آپ کو یہ مثال ناشائستہ لگ رہی ہے تو ایک شائستہ سی مثال لے لیتے ہیں. میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا, عمر میری تھی مگر بسر اس کو کیا, مگر اس کو بسر اس نے کیا. عشق مجازی کی طرف نہ جائیے گا, فقط اپنے کسی سہیلی کے اوپر یہ رکھ کے سوچ لیں, اپنے دوست احباب رشتہ داروں پہ, کہ ہم نے فلاں کے کہنے پر یہ کام کیا تو یہ بھگتنا پڑا, اور آئندہ میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گی. ہوتا ہی کتنے اہم فیصلے جو ہیں وہ آپ غلط کر جاتے ہیں لوگوں کے کہنے پر, اور بعد میں جو ہے آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں نے نہیں سنا.
اب یہ بات طے ہو گئی کہ آپ کا خود کا فیصلہ کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں، اور دوسروں کی بتائی ہوئی باتوں پر خطرہ عمل کرنا بھی ایک رسک ہے. تو ہم کیا کریں؟ ہم وہی کہیں گے جو پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ انبیاء کا راستہ اپنائیں. کیوں؟ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء غلطی نہیں کرتے. کیوں؟ انبیاء مخلص ہیں آپ کے ساتھ، ان کا کوئی لینا دینا لین دین نہیں ہے آپ کے ساتھ. کیوں؟ انبیاء نے اپنے دور میں انقلابات برپا کیے ہیں، بادشاہوں سے، حکمرانوں سے، ظالموں سے ٹکر لی ہے، اور لوگوں کو بتلایا ہے کہ اصل چیز کیا ہے، اور لوگوں نے ان کے ہاتھوں فلاح پائی ہے. کوئی نئی چیز نہیں متعارف کروا دو. اور یہ بہت مشہور ایک قول ہے کہ کلو شیء تعرف بازدادها، کہ ہر چیز کو اس کی ضد سے پہچانا جا سکتا ہے. اب آپ مجھے بتلائیے، تمام انبیاء کی ہسٹری اٹھائیے اور دیکھیے کہ ان کے دشمن کون تھے. ان کے دشمن ان کے دور کے بدترین لوگ تھے. ابو جہل کون تھا؟ بدترین شخص تھا. یقیناً اس کے مقابلے میں بہترین شخص ہوگا. نمرود کون تھا؟ اپنے دور کا بدترین شخص تھا. یقیناً اس کے مقابلے میں بہترین شخص ہوگا. کون تھا؟ حضرت ابراہیم. فرعون بدترین شخص تھا اپنے دور میں. بہترین شخص کون تھا جو اس کے مقابلے میں ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. یزید بدترین شخص تھا اپنے دور کا، اس کے مقابلے میں کون ہوگا؟ بہترین شخص ہوگا یقیناً. ایک درود پڑھتے محمد علیہ وسلم. دیکھیے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ اچھی چیز کو دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، تو اس کے قریب جاتا ہے اور اس سے مس ہوتا ہے اور اس کی خصوصیات کو اپناتا ہے، اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے. فطری بات ہے. جاہل ہو کہ عالم ہو، جب بھی وہ کسی اچھی چیز، اچھی شخصیت کو دیکھے گا، اسے چپٹ جائے گا، اس کے قدموں کو چومے گا، اس کی خاک کو اپنی آنکھوں پہ لگائے گا. تو یہ جب انسان کی فطرت ہے تو خدا را اس فطرت کو دبائیے نا. اگر نبی اچھا ہے تو اپریشیٹ کیجیے کہ نبی واقعی اچھا ہے. اگر آپ نے اس کو رد کر دیا کسی اچھے شخص کو، تو پھر اس کی ضد آپ کے اوپر مسلط ہو جائے. کیا یہ دلائل کافی ہے آج کل کے دور میں رہنے والے انسان کے لیے، جو کالج یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، جو اپنے آپ کو افلاطون سمجھتا ہے، جو بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہے، جو فر انگلش بولتا ہے، اس کو کئی زبانوں کے امور بھی ہے، انٹرنیٹ سرفنگ کرتا ہے، ٹی وی چینلز دیکھتا ہے، موبائل کا یوز کرتا ہے. آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ ایک 14ویں صدی میں رہنے والے مشینی دور کے کمپیوٹرائز انسان سے بات کر رہے ہیں. تو اتنی سی بات پر وہ آپ سے قائل نہیں ہوگا. آئیے اس کے ضمیر میں جھانکتے ہیں، اس کے ذہن میں جھانکتے ہیں، اس کے دل میں جھانک کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں جو کل بلا رہی ہیں، جو اس کو باطل کی طرف بلا رہی ہیں. کہ نہیں، تمہارے پاس آپشنز ہیں، تم بہتر ہو، تمہارے اندر خصوصیات ہیں. تو جب تم ایک بہتر انسان ہو، ایجوکیٹڈ انسان ہو، 14ویں صدی کے تعلیم یافتہ شخص ہو، تو تم کیوں مولویوں، مجتہدوں، آئموں اور نبیوں کے چکروں میں پڑتے ہو؟ آئیے اس انسان سے ہم پوچھتے ہیں، اس کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے پہلے ایک درود پڑھ دیجیے محمد والے. ہم نے بھی غور کیا ہے، آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ سب سے زیادہ جو راگ الاپا جاتا ہے اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف اور ان کے نمائندوں کے خلاف، وہ یہ کہ بھائی میں ایک ایجوکیٹڈ انسان ہوں، پڑھا لکھا شخص ہوں، ماسٹرز ہوں، پی ایچ ڈی ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، استاد ہوں. آپ مجھے پڑھائیں مت، میں خود سمجھ لوں گا قرآن میں کیا لکھا ہے، اور صحیح بھی لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے. اس دور کی بات ہے یا اس دور کی بات؟ پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں میں خود سمجھ لوں گا قرآن، ابھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں لکھا تو ہے لیکن اس دور کے لیے تھا، اس دور کے لیے نہیں ہے. اس طرح کی بڑی بڑی باتیں. چلیں چھوڑیں، ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کی عربی اچھی نہیں ہے، آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے جب تک اہل بیت کا علم آپ کے سامنے. چھوڑیں اس بات کو. ہم تو عقلی طور پہ آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا علم اتنا نہیں ہے جتنا آپ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. نبی کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ. آئزک نیوٹن سے زیادہ آپ دانشور، مفکر اور بڑے آدمی ہوں گے؟ میرے خیال میں نہیں. نیوٹن سے پوچھا گیا
جو اپنے زمانے کا بہت بڑا ماہر طبیعیات تھا، ماہر فزکس تھا، اسے پوچھا گیا کہ آپ کا علم اتنا زیادہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں آپ سے پوچھیں کہ آپ اپنے علم کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ نیوٹن نے کہا کہ میں اپنے آپ کو ساحل سمندر پہ موجود گیلے پتھروں سے کھیلتا ہوا ایک بچہ سمجھتا ہوں، اور میرے سامنے علم کا سمندر موجزن ہے۔ یعنی میں تو سمندر پہ اترا ہی نہیں، گیا ہی نہیں، میں تو ان گیلے پتھروں سے جو کہ ساحل پہ آنے والی لہروں سے گیلے ہو جاتے ہیں، اس علم کو ابھی تک سمجھ پایا ہوں، اور ابھی تو بحر بیکراں اور اس کی کتنی گہرائی مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ نیوٹن کہہ رہا ہے، اور آپ چند کتابیں پڑھ کر، چند سال کالج یونیورسٹی کو دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت پڑھ لیا۔ اور حقیقت میں صحیح کہا تھا کہ جس طرح آئنسٹائن نے اس کی تھیوریز کو غلط ثابت کیا، اور باقی یہ غلط تھا اپنے لیے، وہ بالکل صحیح تھا کہ وہ اس نے اپنے آپ کو بچے سے تشبیہ دی، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ ہم نے تم کو بہت کم علم دیا۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، جو غیروں کی زبان پر ہے وہ قرآن کی زبان پر، قرآن کے کلام میں موجود ہے۔ اب آپ کہیں گے دیکھیں آپ قرآن حدیث کو بیچ میں لے آئیں، آپ نے کہا تھا کہ ہم عقل کے حساب سے چلیں گے، ٹھیک ہے، برصغیر تذکرہ عادت ہے قرآن و روایت بیان کرنے کی، تو یہ عادت نہیں چھوٹتی، چلیں ہم دوبارہ آپ کی طرف عقلی حوالے سے بحث کرتے، نہ قرآن کی بات کرتے ہیں، نہ نبی کی، نہ امام کی، نہ مجتہد عالم دین۔ یہ پروفیسر ڈاکٹر عطا الرحمان کہتے ہیں کائنات کا 4% سمجھ پائیں سائنسدان تمام تر ترقی، ایجادات، انکشافات، دریافتوں کے بعد، تمام تر مشینوں کی ایجادات، دریافتوں کے بعد صرف 4% ہم نے کائنات کو سمجھا ہے۔ اب آئیے نہلے پہ دہلا، اور ہم یہ کہتے ہیں آپ نے بات مکمل نہیں کی، اور 4% کا بھی کیا بھروسہ کہ جو سمجھا ہے کہ صحیح سمجھا کہ نہیں۔ ہم نہیں کہہ رہے، آئنسٹائن کہہ رہا ہے نو اماؤنٹ آف ایکسپیریمنٹیشن کین ایور پروو می رائٹ، چاہے جتنے تجربے کر لوں وہ مجھے صحیح ثابت کرنے کے لیے کافی نہ ہوں گے۔ A single experiment can prove me wrong، فقط ایک تجربہ مجھے غلط ثابت کر سکتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نیوٹن کے کتنے قوانین تھے جو فقط E=mc² کی ایکویشن نے، آئنسٹائن کی ایک ایکویشن نے، جسے کہتے ہیں کہ وہ غلط ثابت کر دیا۔ ایک درود پڑھیں محمد علیہ۔ اب آئیے اس شخص کی طرف جو 1400 سال پہلے تھا اور اپنے علم کے بارے میں کیا کہتا تھا، اگر حجابات ہٹا لیے جائیں تو بھی میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہ ہو۔ آج کل کا انسان، ایک انسان کی بات نہیں کر رہے ہیں، تمام گروہ سائنسدان، عقلاء، فلاسفرز، اب تک کی جو تحقیقات ہیں جو کی گئی ہیں اس میں 4% سمجھ پائیں گے۔ فقط ایک شخصیت کہہ رہی ہے کہ میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہ ہو۔ سلونی کہنے والے کا استاد کیسا ہوگا، آپ فقط یہ سوچیں۔ جو کہتا ہے مجھے سب آتا ہے، پوچھ لو تو اس کو استاد کو کتنا آتا ہوگا، نبی کو کتنا آتا ہوگا۔ دوسرا مسئلہ جو علم میں ایک نقص پیدا کرتا ہے، حصی دور یا نبی کے علاوہ جو علم حاصل کرتے ہیں لوگ، کہ اس علم میں رکاوٹیں ہیں۔ بھائی دیکھیں، اگر آپ کو کہا جائے کہ بھئی آپ اگر یہ ثابت کر دیں کہ یہ ڈائمنڈ ہے اور ڈائمنڈ کا فارمولا کیا ہے، اس کے کمپوننٹس کیا ہیں، آپ کو نوبل پرائز، کروڑ روپے اور گھر گاڑی سب دیا جائے گا، آپ کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس میں لگ جائے گا، اور ایک آدمی آپ کو بتا دے کہ ٹھیک ہے آپ اس میں سے اتنے پیسے مجھے دے دیے گا، میں آپ کو فارمولا بتا دیتا ہوں۔ آپ ایکسپیریمنٹ چھوڑ کے آپ اس کی بات لے کر آگے فارورڈ کر دیں گے، اور فرض کر لیں پوری بھی ہو جاتی ہے، آپ زندگی میں کسی کو نہیں بتائیں گے کہ یہ کسی اور کا فارمولا تھا جو میں نے آگے فارورڈ کر دیا ہے۔ انسان کے جذبات ہیں، وہ اپریسیشن چاہتا ہے، حوصلہ افزائی چاہتا ہے، اور بعض اوقات مالی منفعت بھی چاہتا ہے،
وہ سہولیات بھی چاہتے ہیں. اگر دولت نہیں تو کم از کم ایک حب جاں اور تعریف کا تو ہر کوئی بھوکا ہوتا ہے. اس علم میں رکاوٹیں تو ہوتی ہیں. وہ رکاوٹیں ماحولیاتی یعنی میڈیا کے ذریعے بھی آ سکتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ پیسے کا دیوانہ ہو سکتا ہے وہ کسی پروپیگنڈے کا شکار ہو جائے, ہو سکتا ہے وہ خود کسی انسانی غلطی کی وجہ سے. آپ کو ہم نے بتایا بھی تھا کہ ایک زمانے میں جب ایک کیمیکل کمپاؤنڈ کا فارمولا دریافت کیا ایک سائنسدان نے, کیمسٹری کے ماہر نے, اس کو نوبل پرائز دیا گیا, اور 30 سال بعد پتہ چلا کہ اس کا فارمولا غلط تھا. انہی پروفیسر عطاء الرحمان نے ڈسکلوز کیا تھا یہ فارمولا غلط ہے, اور پھر انہوں ہی نے آگے جا کے نوبل پرائز بھی لیا. اب پتہ نہیں ان کا فارمولا کون غلط ثابت کرے, پتہ نہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی باتیں غلط, لیکن نبی کی باتوں میں کوئی جھول, کوئی الجھاؤ نہیں ہوتا. نمبر 3, علم کی سست روی. جو لوگوں کا علم ہوتا ہے وہ سست ہوتا ہے. نبی کا علم آلریڈی ڈیولپڈ ہوتا ہے. وہ آگے بتلاتا ہے کہ خدا ایک ہے, قیامت ہوگی, میں اس کا نبی ہوں. یہ نہیں بتاتا کہ خدا ایک ہے, اچھا خدا کے بارے میں اور کچھ بتائیے, تو کہے گا بس مجھے تو اتنا ہی سبق یاد ہے. یا اسلام کے بارے میں کچھ بتائیے, کہیں گے ابھی ٹھہر جاؤ, ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد جو ہے میں تمہیں بتاؤں. مکمل ہو چکا ہے قرآن, مکمل ہے اسلام خدا کی. اور اگر نبی نہیں بتلاتا تو یہ انسان کی کمزوری ہے یا اس کی ناتوانی ہے جس کی وجہ سے وہ بوجھ نہیں سہار سکتا. اگر احکامات اترے بھی ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ, وہ اسی وجہ سے اترے ہیں, نماز کے, روزوں کے, جو مدنی زندگی میں اترے ہیں, تو وہ بوجھ اس کا سہار نہیں سکتے تھے. ورنہ نبی کے علم میں تھا, لیکن سائنسدانوں کے ساتھ یا آج کل کے دانشوروں کے ساتھ جو نبی نہیں ہے ان کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا. وہ ٹائم لیتے ہیں, اور ٹائم میں ایرر کا بھی, غلطی کا بھی امکان ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. مثلا شراب اور خنزیر کے بارے میں ریسرچ ہو رہی ہے. کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد پتہ چلا کہ اس میں بیماریاں ہیں, خنزیر کے گوشت میں بھی اور شراب میں بھی, کیونکہ ان کے یہاں گناہ اور نیکی کا تصور نہیں ہے. جب بھی ہم نے آپ کو بتایا, ہاں اگر آپ کی صحت پر برا اثر ہو رہا ہے تو وہ چیز غلط ہے. رائٹ اور رانگ کا کانسیپٹ ہے, گناہ اور نیکی کا نہیں. آپ اگر قرآن پڑھ لیتے لیبارٹری میں تجربات کی بجائے تو آپ کو بآسانی پتہ چل جاتا. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, اس نے تمہارے اوپر بس مردار سور کا گوشت اور جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے اس کو حرام قرار دیا. اگر حرام قرار دیا ہے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ چیز غلط ہوگی, اور اگر کوئی چیز واجب قرار دی ہے تو وہ صحیح ہوگی. اس کے بعد شراب اور جوئے کے متعلق لوگ دریافت کرتے ہیں, کہہ دیجئے ان میں بڑا گناہ ہے, اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں, مگر ان کا گناہ ان کے ثواب سے, ان کے نفع سے کہیں زیادہ بڑا ہے. سورہ بقرہ 219. اللہ تعالیٰ بڑے کھلے دل سے تسلیم کرتا ہے کہ شراب میں کچھ فائدہ بھی ہے. انگلینڈ کی میں میڈیکل بکس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ 21 گلاس شراب پیے, جو وائن گلاس ہوتا ہے, 1 پنٹ thrice a day, تو 21 پنٹس اگر پئیں تو آپ کی صحت اچھی رہے گی. لیکن مجھے پتہ ہی ہے کہ 1 پنٹ پینے کے بعد آدمی جو ہے وہ ہوش آواز کھو بیٹھتا ہے. کون اپنے اوپر کنٹرول رکھ سکے گا؟ اور ایک مقدار کمیت ہی میں کیوں نہ ہو, اگر مسلسل آپ کے جسم میں جائے تو وہ الٹیمیٹلی کینسر, سیروسس جیسے امراض پیدا کرے گی. جو کہا جاتا ہے کینسر اور سیروسس آف لیور کا جو نمبر 1 کاز ہے وہ الکوہول ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کل کی سائنس کہہ رہی ہے غلط, اور ہمارا مذہب کہہ رہا ہے. مادی لذت اصل ہدف ہے, فرائڈ نے کہا تھا, جو غلط ثابت ہو گیا. ابراہیم میسلو نے کہا نہیں, انسان کی سیلف ایکسپلوریشن, خود شناسی اصل ہدف ہے, غلط ثابت ہو گیا نظریہ. ہمارا علم جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ حصی ہے. اس حصی علم سے خدا کو نہیں پہچان سکتے. اس کے لیے آپ کو خدا کی فوٹو لینی پڑے گی, ویڈیو بنانی پڑے گی, اس پہ کیمرہ فٹ کرنا پڑے گا, اور اس کو سلائڈ چلانی پڑے گی, اس کو فوٹیج لینی پڑے گی. خدا ان چیزوں سے آ رہی ہے. خدا کی فوٹیج, خدا کی تصویر, خدا کی جو حیت آپ نہیں ادراک کر سکتے. اور آپ بضد ہیں کہ جو چیز سنی جائے, سونگی جائے, چکھی جائے, چھوئی جائے اور دیکھی جائے, بس میں اس کو مانوں گا. اور اگر ایسا ہے تو مجھے بتلائیے کہ آپ ان جذبات کو کیوں نہیں یکسر مسترد کر دیتے.
غصہ ہے، خوشی ہے، نفرت ہے، محبت ہے، شفقت ہے، یہ بھی تو نظر نہیں آتے، اور ان کا اظہار آپ کے چہروں سے بھی ہو رہا ہے. اگر اظہار آپ کے چہروں سے، رویے سے نہ ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کوئی چیز ہے ہی نہیں. ایک چیز کا اظہار ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے. تو جو چیز نظر نہیں آ رہی، سنی نہیں جا رہی، چکھی نہیں جا رہی، وہ آپ جو ہے جھٹلا نہیں رہے اور خدا کی ذات کو جھٹلا رہے. چلے چھوڑیں، نعوذ باللہ، آپ خدا کو جھٹلا دیں، قیامت کو جھٹلا دیں، نبی کو کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ وہ تو ایک حصی وجود ہے. قالت لهم رسولهم انا نحن الا بشر مثلكم. ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ بے شک ہم نہیں ہیں مگر تمہارے جیسے بشر. سورہ ابراہیم آیت نمبر 11. نمبر 5، ضمیر کافی نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارے چھوڑیں بھائی، انسان کا ایک ضمیر ہوتا ہے جو بتلا دیتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط. بس وہی میرا نبی ہے، وہی میرا رہنما ہے، وہی میرا قرآن ہے، اس سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ضمیر کافی نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے جسم پر اثر ہوتا ہے اپنے ماحول کا، دھوئیں کا، کثافت کا، غلاظت کا، بیکٹیریا کا. تو کیا ہمارے رویوں پر، ہماری روحانیت پر اثر نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. حج و زیارت کے سفر سے جو لوگ آتے ہیں کراچی ایئرپورٹ پہ، ان کے نقاب، ان کے حجاب اٹھ جاتے ہیں، لوگ پہچان نہیں پاتے، پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیارت پہ تھے لیکن حجاب میں تھے. ہمارے ایک عالم دوست نے کہا کہ وہ ایک دفعہ نکاح پڑھنے گئے، نکاح کے بعد ایک دم سے ساری لائٹ آف ہو گئی، ہلکی ہلکی میوزک بجنے لگی، پھر ایک دم سے میوزک بج گئی اور ساری لائٹیں آن ہو گئی اور کھانا شروع ہو گیا. وہ جگہ جہاں پہ منقبت پڑھی گئی، جہاں پہ حدیث قصہ پڑھی گئی، لوگوں کو میوزک سنوائی گئی. صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پر آپ کا رویہ، ذہن تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان مغربی ماحول میں، الہ پرستی کے ماحول میں پلا بڑا ہو اور وہ صحیح راستے پہ چلے؟ اس کے بعد مزید گفتگو ہماری ابھی باقی ہے کہ نبوت کی ضرورت کیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ نبی کے اوصاف کیا ہیں، اور بقیہ مراحل انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. اگر اس گفتگو سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. قبل السوالات بھرپور سلامت.